یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائیں تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھو حضور کی بات پہ تو یقین ہے نا، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب کی، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟ 3 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 بے نمازی۔ سب سے پہلے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں، نہیں اپنے اندر طاقت۔ میرے بھائی آپ کبھی چیک کر کے دیکھنا، چراغ کے اندر انگلی ڈال کر کے دیکھ لینا، جب ہمارا وجود چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ، 10 منٹ کا ٹائم نکالو، 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہے بھائی۔ آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے، چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے۔ اپنے لیے خود کرو، اپنی خود فکر کرو۔ یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا، چھلنی بنایا دنیا کو۔ اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں، یہ چھٹائی کی جگہ ہے، یہ تقسیم کی جگہ ہے، یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں، حرام لقمہ کھانے والا، جو حلال نہیں کھاتا تھا حرام کھاتا تھا۔ آج مسلمان حرام میں بھی پڑ گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ سود کا پیسہ ہے کھا لو، اور جو ہے وہ بیاج کا پیسہ ہے کھا لو، اس کا پیسہ کھا لو، اس کا کھا لو، جوے کا کھا لو۔ اب تو لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں، وہ بھی کھا جا رہے ہیں۔ مسجد کا کھا لو، مدرسے کا کھا لو، چندے کا کھا لو، یعنی کچھ رہ نہیں گئے۔ میرے بھائی یہ پیٹ ہے کہ جہنم ہے؟ کیا بنا رکھا ہے اس کو؟ انسان کی بھوک صرف 2 سے 3 روٹی ہے، 2 سے 3 روٹی کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا اتنا دردناک عذاب مول لے رہے ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ضروری ہے اچھا کھانا، لذیذ کھانا؟ میرے بھائی حلق تک کے لذتیں رہتی ہے کھانے کی، حلق کے نیچے جو بریانی کا انجام ہے وہی سوکھے ٹکڑوں کا انجام، جو سوکھے ٹکڑوں کا انجام وہی بریانی کا انجام، جو سوکھے لقمے کا انجام وہی تر لقمے کا انجام۔ یہ ایک انگل جتنی زبان کی لذت کی خاطر یار کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ آج کہتے ہو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے، اتنی تقریر سنتے ہیں، بس اب کمر کس لیں گے۔ تقریر سنی نا، کمر اب صبح سے نماز پڑھنا ہے، مگر اللہ آنے نہیں دیتا مسجد میں۔ وجہ عبادت کی توفیق جو چھن گئی ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حلال لقمے کا پیٹ میں نہ جانا ہے، اللہ حلال سے دور ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید آپ گولر کو ابال کر کے اس پہ نمک ڈال کے کھاتے۔ ایک دن نماز پڑھی، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا، تو آپ نے بلا کر مریدوں کو پوچھا آج نماز میں مزہ نہیں آیا، کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضور کھانا تو وہی تھا۔ دیکھیے بابا فرید وضو چیک نہیں کر رہے ہیں، غسل چیک نہیں کر رہے ہیں، کیا چیک کر رہے ہیں؟ لقمہ۔ پتہ ہے کہ عبادت کی اصل جو جڑ اور جان ہے وہ لقمہ ہے۔ جو قوم آٹو کے معاملے میں 1500 2000 روپے میں بک جائیں، بتائے نا کتنے سستے ہو گئے ہو۔ لوگ حکومت دے کے خریدنا چاہتے تھے تو بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، 2000 میں بک رہے ہو، اپنی حیثیت تو دیکھ۔ لوگ کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے بعد کوئی نہیں بکتا، میں نے کہا بکے تو صحیح نا، جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا، جو نہ بکا ہو تو پھر وہ تو بکتا ہی رہے گا۔ بہت مزہ آتا ہے نا یہ شعر سننے میں، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو نبی نے تمہیں خریدا کب ہے؟ اگر تم رسول اللہ سے دور ہو، حضور سے اپنا رشتہ کیا رکھا رہے؟ 1500 روپے میں تو اچھی مرغی خاندانی نہیں ملتی بھائی، خاندانی آدمی کیا بکے گا 1500 2000؟ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا تھا محمد الرسول اللہ کے غلام کو خریدنے کے لیے، بلکہ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قیمت لگائی تھی کہ ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے، تم اسلام چھوڑ دو۔ کہا اس جیسی کروڑوں حکومتیں دے تو بھی ہم رسول اللہ کا نام لینا نہ چھوڑا، اسلام کیا چیز؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر دین سے برگشتہ کرنے کے لیے
वजीर ने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12 साढ़े 12 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेकर, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे सहाबी रसूल के, उस नौजवान सहाबी के पीछे, कि ये लड़की इसका ईमान ले। वो रोज लड़की जाती थी, लड़की को वो देखते भी नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे, लड़की को देखते। लड़की बाहर आके कहती थी आज ऐसा लगता है जैसे उसकी इबादत की रात है। दूसरी रात गई फिर उसकी इबादत की रात है, तीसरी रात। हमारे यहाँ तो इबादत की रातें कभी कभी आती थी, सहाबा के लिए तो हर रात इबादत की रात है। सुभान अल्लाह। हम कभी कभी आने वाली रातों में भी सो जाते हैं, और वो हर रात को इबादत करते थे। एक बात कहूं, उन्होंने अपनी हर रात को शबे बारात बनाया था, अल्लाह ने उनके हर दिन को ईद कर दिया। सुभान अल्लाह। रातों को शबे बारात तुम बना लो, तुम्हारे हर दिन को ईद कुदरत कर देगी। अगर हर दिन को ईद मनाना चाहते हो तो हर रात शबे कद्र कर लो, हर रात शबे बारात कर लो, हर रात इबादत की रात कर लो, हर रात आंसुओं की रात कर लो, हर रात गिड़गिड़ाने की रात कर लो, हर रात तौबा की रात कर लो। फिर सुबह देखना क्या बरकतें होगी। अल्लाह अकबर। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अल्लाह अकबर। लड़की पीछे लगा दी वजीर ने, खूबसूरत लड़की लगा दी। बादशाह की बात नहीं माना, वजीर की नहीं माना। हुस्न की बात तो सभी मानते हैं, हुस्न की बात तो सभी को समझ में आती है। पता चला बातिल की साजिश रोज अव्वल से यही है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को उनसे दूर करने के लिए हुस्न को पीछे लगा दो। हुस्न के पीछे लगेंगे तो नबी से दूर हो जाएंगे। वो वहां कामयाब नहीं हुए, आज कामयाब हो रहे हैं। हुस्न के चक्कर में हो, मोबाइल के चक्कर में हो। लेकिन क्या सहाबा की इस्तिकामत थी, कभी उस लड़की को नजर भर के नहीं देखा। एक रात वो लड़की कहती है जिसकी इबादत में मसरूफ है उसी का वास्ता, एक मुझसे 2 जुमले तो बात कर लो। तो फिर कहा बताओ बात क्या है। वो कहा मेरे हुस्न की तौहीन न करो, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता। उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। सुभान। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का, उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन है, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया, और क्या बयान किया होगा। जब जिन्होंने नहीं देखा, ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाट नुरानी है, कली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मत भरिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अजमल का मा आसन का, किते मेहरे अली किते तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए अल्लाह अल्लाह। जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है सरताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी बनाए चर के कुहन फूल। क्या बात रसा उस चमनिस्तान
کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جس نے خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دونوں ہاتھوں کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ یا علی، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان زندہ باد، سبحان اللہ، کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے میرے آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے نے جب بیان کیا، اس لڑکی نے کہا جس کا تو شیدائی ہے مجھے بھی اس کے غلاموں میں، اس کی کنیزوں میں داخل کر لے، اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے۔ جو ایمان چھیننے آئی تھی وہی ایمان والی ہو گئی۔ ذرا غور کرے، رسول اللہ سے رشتہ یہ تھا۔ بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، لقمہ جو گیا نا، لقمہ حلال لقمہ گیا، سب کچھ گیا۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کا تو کہا کہ سرکار وہ تو گولر تھے لیکن آئے تھے کہاں سے؟ کہا وہی جہاں سے آتے تھے۔ کہا پھر مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تو بابا فرید کو لوگوں نے کہا سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا۔ توجہ، سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک مانگ کر کے لائے تھے، شاید اسی نمک کی نحوست ہے مانگے ہوئے نمک کی کہ آپ کی نماز میں لذت نہیں آئی۔ فرمایا آج کے بعد پھیکے گولر کھلا دینا لیکن کسی پڑوسی کے یہاں کا مجھے مت کھلانا۔ یہ جو آج ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، نہ نماز کی توفیق، نہ عبادت کی توفیق، نہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی طرف توجہ، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ عذاب دوسرے نمبر پہ کسی کو ہوگا، حرام کھانے والے۔ اللہ، حرام لقمے سے بچو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب تیسرے نمبر پہ جس کو ہوگا، اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا، فرمایا زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور ان کو تو اتنا عذاب ہوگا۔ فرمایا اگر شادی شدہ سے زنا کیا ہے تو پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، تنہا آدھا شادی شدہ سے زنا کرنے والے سے عذاب ہوگا۔ اندازہ فرمائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، زانیوں کو آگ کی قمیص، اور اس آگ کی قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور صرف اتنا نہیں، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ کون سی؟ دنیا کی نہیں، جہنم کی۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا، یہ زنا کی فلمیں دیکھ کے ملتا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے، اس کو دیکھ کے بیماریاں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں۔ نہیں نہیں، اپنا کام نہیں ہے میرے بھائی، حضور کے حسن کی طرف آؤ، حضور سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے دل لگاؤ۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں زانیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے گردنوں سے ان کے یہ کونیاں بندی ہوگی جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی چین سے بندی ہوگی، اور آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے گی، اور منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی، پورا محشر ان پہ لعنت کرتا ہوگا۔ اور جب حضرت مالک کہیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، ان کے ہاتھوں کو جلا دو، جکڑ دو زنجیروں سے، ان کے پیروں پر جو ہے وہ گوزے برساؤ، وہ کہیں گے افسوس افسوس ہم پہ رحم کیا جائے۔ تو حضرت مالک کہیں گے جو داروغہ جہنم ہے کہ جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا تو ہم تم پہ کیوں رحم کرے؟ تو میرے بھائیوں رنگریلیاں ہیں، رنگریلیاں ہیں، نکلو جوانی کو انجوائے کرو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے خشکی دقیانوسیت نہیں ہے، جوانی کو انجوائے کرو۔ اگر جوانی انجوائے ہوتی ہے حسن سے ہوتی ہے تو حضور سے بڑھ کے حسن والا کون ہے؟ اور اگر عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو بیویاں ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں بیویاں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے محبت کرو۔ بائک پہ گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے بائک پہ گھومتے گھومتے بد نگاہی مت کرو۔ پکنک سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے پکنک پہ جاؤ مگر کسی کے چہرے کو پاپ کے تکنے کی بجائے
پھولوں کو تک کر کے دیکھو کہ اس لیے اتنے خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ تصور سبحان ہے. اللہ. ہمارے یہاں انجوائے کرو, جوانی انجوائے کرو, بھرپور کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھی جگہ گھومو. موبائل اگر اللہ نے دیا ہے تو مہنگا ہو, کپڑا مہنگا ہو, سب ہو, لیکن ان ساری دنیا کی رنگ ریلیوں میں اللہ کو مت بھولو, اس کے رسول کو مت بھولو, آخرت کو مت بھولو. یہ مت بھولو کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے, ایک دن دنیا کوچ کرنا ہے, ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہر وقت نگاہ میں بس حرام مت کرو, حرام سے بچو, فرض و واجب پر عمل کرو, انجوائے کرو دنیا برتنے کے لیے. حضور غوث پاک تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے, اتنے مہنگے کپڑے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا. تو ہمارے بزرگ حضرت محبوب الہی کے یہاں جو گھوڑے بنتے تھے انہیں سونے کی چین سے باندھا جاتا تھا. ہمارے بزرگوں نے بہت کر و فرض زندگی گزاری, لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے خدا سے دل نہیں ہٹایا. دل میں یار, بلکہ بادشاہ آیا, بہت دلچسپ بات یہ ہے, بادشاہ آیا تو محبوب الہی کے استبل میں دیکھا کہ گھوڑوں کے گلے میں سونے کی زنجیر ہے, تو ہنس کے کہتے ہیں ہم تو نظام الدین کو ولی سمجھتے تھے, وہ تو ہم سے بڑا دنیا دار نکلا, ہم نے تو سونے کی زنجیر خود پہنی ہے, اس نے تو گھوڑے کو پہنا رکھی, ہم سے بڑا دنیا دار وہ ہے. محبوب الہی کو کسی نے بتایا تو اس پہ ہنس پڑ کہتے ہیں یہی تو اس میں اور ہم میں فرق ہے, ہم نے سونے کی زنجیر کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے, اور ہم نے یار کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے. یہ اس میں ہم میں فرق ہے. مال تجوری میں رکھو, دولت دل میں یار کو رکھو, دل میں یار کو رکھو میرے بھائی. جو وہ کھانا فریج میں رکھو, دل میں یار کو رکھے. یہ دل اس ملک کے لیے ہے. میرے امام کہتے سب کچھ تو انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. بڑی چیز بڑوں کو دی جاتی ہے. جس میں انسانی کا بادشاہ دل ہے, تو دل جو بادشاہ ہے وہ بادشاہی کی نظر کر دو, ان کے قدموں میں رکھ دو. امام اہل سنت کو جو ترقی ملی کیوں ملی؟ انہوں نے اپنا دل اپنے پاس نہیں رکھا, یار کے سپرد کر دیا. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو, ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ. ارے دل تو جو لوتھڑا گوشت کا ہے نا, وہ تو کتوں کے پاس بھی ہے, وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے, وہ تو سور کے پاس بھی ہے. جو لٹکتا ہوا بائیں طرف جو لوتھڑا ہے وہ تو سور کے پاس بھی, مگر وہ لوتھڑا ہی لوتھڑا ہے. اگر سور کے پاس بھی لٹکتا ہوا سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور تمہارے پاس بھی لوتھڑا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتے اور مرغے کے پاس ہے تو تمہارے پاس اس کے پاس ہے, تو فرق کیا ہے؟ تم انسان ہو 6 فٹ کے ہو, تمہارے پاس بڑا ہے, وہ چھوٹے ان کے پاس چھوٹا ہے. لیکن واقعی جس کو دل کہتے ہیں, نہ وہ کتے کے پاس ہے, نہ وہ سور کے پاس ہے, نہ وہ مرغے کے پاس ہے. وہ کسی انسان میں غیر مسلم, مشرک اور منافق کے پاس بھی نہیں ہے. جسے دل کہتے ہیں, جس کا مقام عرش الہی کے برابر ہے, وہ دل صرف عاشق رسول کے پاس ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا عرش کے برابر کب بنتا ہے؟ جب اس میں سے سب کو نکال کر صرف یار کو جگہ دی جاتی ہے. اس فلسفے کو بریلی کا کلندر کہتے دل ہے وہ دل, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. بس وہی دل ہے. اگر اس دل میں نبی کی یاد نہیں ہے, عبد الرحمن نام ہے, عبد المصطفیٰ نام ہے, کچھ بھی نبی نہیں ہے, پاپ ہے, زنا ہے اس دل میں, تو پھر وہی دل ہے جو سور اور کتے کے پاس. برا لگے تو معاف کرنا, ہاں برا لگے تو معاف کرنا, بہت بری چیز ہے. اس میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تو مطلب کتے اور سور بٹھا کے رکھا تم نے اپنے دل میں. کتا سور کم ہے, یہ بغض اور حسد کتے سور سے زیادہ ناپاک اور گندے ہیں. ہاں میں نے دوپہر میں اس پہ بہت لمبی گفتگو کی, مجھے بار بار وقت کا ہی خیال آ رہا ہے, تو لیکن میں کیا چھوڑوں کیا بیان کروں, لیکن پھر میں بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھنا, دل صرف وہی دل ہے جس میں یار بسا ہے, اور جس میں یار بس جائے نا, پھر وہ اللہ کے عرش کا مقام پا لیتا ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. سبحان اللہ. کب ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل
جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ تو پھر مقام ملتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ فرماتا ہے توبہ کرو۔ اسی پہ بات چلی تھی، اسی بات توبہ کرو۔ توبہ مطلب 3 لوازمات ہے توبہ کے۔ نمبر 1، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا کہ میں نے برا کیا۔ نمبر 2، اس گناہ سے نکلنے کا پکا ارادہ کرنا کہ اب گناہ نہیں کروں گا اور آئندہ نہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ بس اس طرح کی توبہ کرو، اللہ کو منا لو، اس سے صلح کرو، اس کے قریب آؤ۔ بلکہ گنہگار بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت دے گا۔ اللہ ام المومنین کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان نیک لوگوں کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ وہ بے حساب جنت میں جائیں گے، گنہگار بھی کچھ ہیں ایسے؟ توجہ ہے، بہت خوبصورت تحفہ ہی ہے آج کی محفل کا۔ یا رسول اللہ، کچھ گنہگار بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ میرے کریم آقا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جب ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کچھ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، جو گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتے ہوں گے، ایسے گناہوں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات کے طور پر کچھ رہے یاد نہ یاد رہے، یہ یاد رکھنا، جب کوئی مومن اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں نے گناہ کیا۔ ایک بات بتاؤں میرے بھائی، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس کو مناتے رہو۔ سب کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہو نا، تو تھوڑا خدا کے پاس بھی، اس کے پاس بھی قرب میں بیٹھ کے بات کیا کر۔ آپ کہیں گے اس کے پاس کیسے بیٹھے؟ وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ تو تصور و تخیل، بالکل وہ اتنا دور ہے اپنے شان اور مرتبے کے اعتبار سے کہ اس سے دور کوئی نہیں، وہ اتنا قریب ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ دوریاں اتنی کہ تصور میں نہ سکے، تخیل میں نہ سکے، اور قربتیں اتنی، ہوا معکم اینما کنتم، یہ ہے کسی اور خدا کی یہ شان ہے؟ یہ تو رب محمد ہی کی شان ہے نا۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندے تو دور مت سمجھ، وہ کہا کتنا ساتھ ہے، ساتھ تو سبھی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہے نا، تو محبوب جب میرا پتہ میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کہو قریب ہے۔ ارے قریب بھی تو کوئی قریب ہوتا ہے، کتنا قریب؟ تو پھر کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا اس کی بارگاہ کے لیے بھی کچھ، میں بس اتنا کہتا ہوں، روزانہ 2 منٹ، 24 گھنٹے میں 2 منٹ اللہ کو دو، اس سے باتیں کریں، 2 منٹ اس سے باتیں کریں۔ چلیں، اس سے باتیں کوئی کر نہیں سکتا، لیکن مناجات کے معنی میں، ہاں، سمجھانے کے لیے تھوڑا آسان کرنا پڑتا ہے، لیکن پشت پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کے خیال کی وجہ سے کچھ وضاحت بھی منظور ہوتی ہے۔ اس سے کوئی، وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن مناجات 2 منٹ اپنے اللہ سے باتیں، اپنے یار سے، سب کے ٹائم دے۔ یہ مکار لوگوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہو، خالق وفا کے پاس بھی کچھ وقت نکالو نہ بیٹھ لیں۔ اپنے مسائل اس سے کہنا سیکھو، اس کو کہو مجھے معاف کر، میں نے گناہ کیا، اکیلے میں بیٹھ کے بولو، جھوٹ بولا تھا نا، معاف کر، نماز چھوٹ گئی تھی نا، معاف کر، نظر بہک گئی تھی، کیونکہ اسے سب پتہ ہے۔ اور جب یہ سب بولو گے نا، یقین سے تو رونا آئے گا، آنسو نکلیں گے، اور یہی ہوتی ہے قبولیت کا وقت۔ جس سے ناراض ہوتا ہے
اس کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اللہ اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خوب رلاتا ہے۔ سبحان اللہ جب وہ رلائے تو سمجھ لینا کہ آپ کرم کی توجہ نظر ہو رہی، ادھر ہو رہی، اس وقت تو مانگنا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹائم قبولیت جو مانگو گے ملے گا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے، نہ بچہ دیکھ، کوئی نہیں، بچہ بھی نہیں، بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اور آپ کا رب، ایک وقت ایسا میں اور میرا اللہ، کوئی نہیں چاہیے اب بیچ میں 2 منٹ۔ اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ۔ اللہ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے ساری زندگی تمہیں دی، نعمت دی۔ ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار بدکار بے وفا کوئی نہیں ہے۔ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بس روزانہ آسان وقت بتا دوں، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو، اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں، یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ، وہ تو ہماری جان سے زیادہ، شہرک سے زیادہ قریب ہے، رو اس کی بارگاہ میں، رو گڑ گڑاؤ، 2 آنسو آ جائے، بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے۔ اس کے یہاں 2 آنسو، اس کے یہاں اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے، شہید کے خون سے قیمتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے سنیے، حدیث پاک ہے، جب کسی مومن کی آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے، رومال میں لگ رہا ہے، کرتے پہ گر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں، جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے، وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے، اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے۔ یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا، تو جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا۔ لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا، روزوں کا واسطہ رک جا، زکوٰۃ کا واسطہ آ جا، نہیں رکے گی جہنم۔ اتنے میں حضور تشریف لائیں گے، ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے، جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا، حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ واپس جائے گی۔ آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دی؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے۔ سبحان اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں، وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے، میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے، فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا ہے، سب کے لیے رویا نا، ذرا رب کے لیے رو کے دیکھو، گڑ گڑاؤ اس سے رشتہ قریب کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت، محبت کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں، یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی عنوان الگ سا ہے، اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا، یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں۔ میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، اتنا یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ بچیوں سے بھی کہتا ہوں رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑھو، پہلے اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ۔ ہاں جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے، شوہر نہیں مل سکتا۔ اچھا ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جب وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے۔ اللہ سے رشتہ کم ہے، تعویذوں سے زیادہ ہے۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے، ہر جگہ تعویذ نے کام نہیں آنا ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑ کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا، اس سے قریب آؤ، وہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں، متقی ہوگا تو قریب ہوں، مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں، تاجر کے قریب نے کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی۔ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا، میرے فرشتوں کیا دوں؟ یہ فرشتے ہیں۔ کہا اللہ اس کو نواز سبحان اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دکھا، نہیں یہ تھوڑا ہے، یہ نہیں، یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے نا۔ وہ کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے، اس کو نواز دے، کہا نہیں یہ تھوڑا ہے۔ کہا پھر، کہا مولا اس کو یہ نعمت دے، کہا یہ تھوڑا ہے۔
کہا مولا پھر تو ہی بتا تو کیا دے گا. اب سنو اللہ کہتا ہے چونکہ رویا میرے لیے ہے نا تو میں اس کو انعام یہ دوں گا کہ بے حساب جنت عطا کروں گا اور پھر اپنے جمال سے نقاب اٹھاؤں گا اور اس کو کہوں گا جب تک تیرا دل چاہے تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا. سبحان اللہ. مسلمانوں کیا مزے آئیں گے. ارے جب اس کا محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے تو محبوب کو پیدا کرنے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور رونے پر اللہ نے بے حساب جنت کی بشارت دی ہے. اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور گناہوں سے توبہ کرو, معافی مانگو. آج اللہ نے زندگی دی ہے, معافی مانگ لو. کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آج ہم رسمی توبہ کی بجائے سچی توبہ کریں, شرمندگی والی توبہ, ندامت والی توبہ, گناہوں سے ہجرت والی توبہ, ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دینے والی توبہ. جو نوجوان اب تک گانے سنتے تھے, گندے گانے, غزلیں, گندی غزلیں, برائی, گندی فلمیں دیکھتے تھے, توبہ کر لیں. کسی عورت پہ بد نظری کی تھی, توبہ کر لیں. نماز چھوڑی تھی, توبہ کر لیں. حرام لقمہ کھایا تھا, توبہ کر لیں. سب مل کے. ہم میں کوئی نہیں ہے کہ جو کہ کہہ سکے کہ میں نیک ہوں. جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے برا کوئی نہیں ہے نا. ہم سب گنہگار ہیں, پاپی ہے, بدکار ہے, لیکن اللہ معاف کرتا ہے. بلکہ مل کے توبہ کرنے والوں کے لیے ایک الگ شان ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو تم جمع ہو کے توبہ کرو, اجتماعی توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اکیلے توبہ کرنے کی برکت ہے لیکن جمع, تو سب جمع ہو گئے. اب آؤ سب مل کے توبہ کریں. خوشی کا سودا ہے, زبردستی نہیں ہے. یہ شاعر کی طرح نہیں کہ سمجھے بھی تو بولو سبحان اللہ, نہیں, یہ نہیں. دل سے ہے تو کتنے لوگ دل سے تیار ہیں میرے ساتھ وہ بتاؤ انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب یہ سمجھ لو ہاتھ تو اٹھائے, اللہ برکت دے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. اگر کوئی سچی توبہ نہیں کرتا, زبانی استغفار پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا. بولو اب کتنے لوگ تیار ہو سچی توبہ کے لیے؟ اس کا مطلب ارادہ مضبوط اٹھا کے رکھیں. دیکھیے علماء کرام سب بزرگ, اس کا مطلب آپ لوگ تیار. سبحان. آئیے تو اس کا مطلب نمازوں کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور برائی چھوڑیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آئیے سب ان بزرگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, ربی ربی من کلی من کل ذنب ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. یا اللہ, یا اللہ, یا رحمان, یا رحمان, یا رحیم, یا رحیم. زندگی کے زندگی کے ہر گناہ سے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یا اللہ, یا اللہ, یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میری مغفرت فرما. میری مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.